اسٹیج پہ جلوہ فرما علماء کرام و شعراء اعظام اور سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المعین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ دلوں میں موج تقدس اچھال دے اللہ، دلوں میں موج تقدس اچھال دے اللہ، میری حیات کو عشق بلال دے اللہ۔ میں خواب خواب سفر کر رہا ہوں مدت سے، میں خواب خواب سفر کر رہا ہوں مدت سے، اسی سفر میں مدینہ نکال دے اللہ، اسی سفر میں مدینہ نکال دے اللہ۔ ناظم اجلاس نے بڑی محنت کے ساتھ آپ تمام حضرات کے ذہن و فکر کو علماء کی طرف مبذول کیا ہے۔ بے شک اس کی ضرورت بھی ہے، بہت خرچ کیا ہے آپ حضرات نے، علماء کو دعوت اس لیے دیا ہے کہ ان سے کچھ سماعت کریں اور کچھ حاصل کریں، ورنہ میری روایت آج کے دور میں وہ ہے کہ ہمارے پیسے نچنیاں پہ خرچ ہو جاتے، قوالوں پہ خرچ ہو جاتے، اور آج ہر جگہ ہم ذلیل و رسوا ہوتے جا رہے ہیں۔ ضرورت ہے ہوشیاری کی۔ آئیے ہم اور آپ گفت و شنید سے پہلے عشق و محبت کے ساتھ نبی اور آل نبی پر ایک بار ہدیہ درود شریف پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بلا کسی تمہید اور تاخیر کے جو چند کلمات حسنہ میرے ذہن و فکر میں ہے، میں آپ کے درمیان پیش کرنے کی جرات کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر ہمیں پہلے پھر آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دشمن اسلام ہر جہاد طرف سے اسلام کے خلاف روز سازشیں کر رہا ہے۔ فتنہ ارتداد ترقی پذیر ہے، اور بہت سارے گھر صرف اس لیے تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے کہ ان کے گھر میں دینی ذہن نہ رہا، دینی علم نہ رہا۔ اس لیے کہ ہم مسلمانوں نے گھڑی دیکھ کر اپنی اولاد کو قرآن پڑھانا سکھایا ہے، ضرورت سمجھ کر ہم نے اپنی اولاد کو قرآن نہیں پڑھایا۔ اس لیے آج ہماری اولادیں ایک سال کے اندر 72,000 مسلم لڑکیاں غیروں کے ساتھ چلی گئی، اور نہ جانے کتنے قطار میں کھڑی ہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تمہیں مرد اور ہم نے تمہیں پیدا کیا، مرد کی شکل میں، عورت کی شکل میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جسے پیدا کیا آپ جانتے ہیں، ان کا نام حضرت آدم صفی اللہ ہے۔
آپ کے پتلے کو بنانے کے لیے رب کائنات نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ذریعہ زمین سے مٹی منگایا، پتلا تیار ہو گیا۔ اس کے بعد روح انسانی ڈالی گئی۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، اے آدم یہ جنت ہے، جنت میں نعمتیں ہیں، اور جہاں چاہو وہاں جاؤ، جہاں چاہو وہاں گھومو، جو چاہو وہ کھاؤ۔ وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ، مگر اس درخت کے قریب نہ جانا، اس سے کچھ مت کھانا۔ اللہ رب ذوالجلال کے حکم کی تعمیل کی حضرت آدم نے جنت کو دیکھا، باغ و بہار کو دیکھا، حور و قصور کو دیکھا، ایک جگہ بیٹھ گئے، چہرے پہ اداسی تھی۔ پروردگار نے پوچھا، ہے میرے پیغمبر کیا بات ہے؟ کیا میرے جنت میں کوئی کمی ہے؟ کہ نہیں پروردگار، تیری تخلیق کا کوئی جواب نہیں، تیری جنت کا کوئی جواب نہیں، جنت کے حسن و جمال کا کوئی جواب نہیں، یہاں کے حور و قصور اور نعمتوں کا کوئی جواب نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، پھر کیا بات ہے؟ تیرے چہرے پہ اداسی کیوں ہے؟ پیغمبر پہلے بتاتے کہ رب ارشاد فرماتا ہے، جو عالم الغیب و شہادہ ہے، جو ہمارے دلوں کے اسرار اور رموز سے واقف ہے، قرار دل اور سکون قلب سے اللہ واقف ہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، اے آدم جنت خوبصورت ضرور ہے، جنت کی نعمتیں لاجواب ضرور ہے، جنت کے حور و قصور لاجواب ضرور ہے، مگر اے آدم تیرے دل کو قرار نہیں ہے، تیرے دل کو سکون نہیں ہے۔ ذرا غور کیجئے حضرات، آج آپ نماز پڑھتے ہیں جنت پانے کے لیے، آج حاجی حج کرتا ہے جنت پانے کے لیے، آج وفادار بیٹا ماں باپ کی خدمتیں کرتا ہے جنت پانے کے لیے۔ جنت میں ہے پیارے پیغمبر حضرت آدم صفی اللہ، مگر دل کو قرار نہیں ہے۔ اس سے بہتر جگہ اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ رب ذوالجلال نے حضرت آدم کے بائیں پسلی سے ایک خاتون کو پیدا کیا جس کا نام حضرت حوا علیہ السلام ہے۔ جب حضرت آدم کی نظر حضرت حوا پہ پڑی تو خوش ہو گئے۔ حضرت آدم کی نظر جب ایک عورت پہ پڑی، ایک خاتون پہ پڑی تو خوش ہو گئے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جنت کی نعمتیں ایک طرف اور خدا کی تخلیق عورت کی شکل میں، سوچئے کتنی بڑی نعمت ہے۔ حضرت آدم جب خوش ہوئے اور قریب جانا چاہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے روک دیا، اے آدم ابھی حوا کو چھو نہیں سکتے، اس سے بات نہیں کر سکتے، اس کے قریب نہیں جا سکتے۔ حضرت آدم نے پوچھا، کیوں پروردگار عالم، میں حوا کو کیوں نہیں چھو سکتا؟ میں اس سے کیوں نہیں بات کر سکتا؟ میں اس سے کیوں نہیں تعارف کر سکتا؟ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، اے آدم ابھی نکاح نہیں ہوا، ابھی نکاح نہیں ہوا ہے۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں، اے میرے ملت کے ذمہ داروں، ذرا غور کرو، صرف ڈیٹ ہی تو دیا جاتا ہے، صرف منگنی ہی تو ہوتی ہے، صرف تاریخ ہی تو فکس ہوتی ہے، ہونے والی بیوی کو شوہر کا نمبر، اور پھر شوہر کو بیوی کا نمبر، جیو فری کال میں راتوں رات بات ہو رہی ہے، اور پھر کچھ ایسا وقت آتا ہے، کچھ ایسی باتیں ہو جاتی ہے، رشتے بھی ختم ہو جاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب نکاح نہیں ہوا تو ایک اجنبی کا ایک اجنبیہ سے بات کرنا حرام۔ اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، اے پیغمبر بغیر نکاح کے بات نہیں کر سکتے، بغیر نکاح کے آپ چھو نہیں سکتے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا تو حضرت آدم نے عرض کیا، پروردگار بات کرنے کے لیے جب نکاح ضروری ہے، چھونے کے لیے جب نکاح ضروری ہے، تو پھر دیری کس بات کی ہے؟ اے مولا آدم کا نکاح حضرت حوا کے ساتھ کر دیا جائے۔ اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، اے آدم نکاح کے لیے دین مہر چاہیے، اے آدم نکاح کرنا چاہتے ہو
دین مہر ادا کرنا ہوگا۔ پروردگار کی بارگاہ میں حضرت آدم عرض کرتے اے مولا جنت تیری ہے، سارا جہان تیرا ہے، آدم کے پاس ہے کیا جو حضرت حوا کے لیے دین مہر ادا کر دے؟ قربان جاؤ، اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے اے آدم صفی اللہ، اگر تو چاہتا ہے کہ حوا کا دین مہر ادا ہو جائے تو بس ایک بار تو محبت سے میرے آخری نبی محمد الرسول اللہ پہ درود پڑھ دے، تیرا دین مہر ادا ہو جائے۔ برادران ملت اسلامیہ، اس سے ہمیں اور آپ کو کیا سمجھ میں آیا کہ آج جہیز کی خاطر لڑکیاں جلائی جا رہی ہے، آج ڈیمانڈ نہ ملنے کی بنیاد پر لڑکیوں کے ساتھ، خاتون کے ساتھ شریک حیات کی زندگی کو تباہ کر دیا جا رہا ہے۔ جو شوہر ڈیمانڈ کرتا ہے، ہر ٹرک سامان لیتا ہے، سسرال سے گاڑی بھی لیتا ہے، مگر اس کو اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ دین مہر نقد ادا کر دے۔ اللہ اکبر۔ پروردگار عالم نے حضرت آدم صفی اللہ، حضرت حوا علیہ السلام کے درمیان نکاح بھی فرمایا، اور دین مہر کی ترغیب دے کر ہم بندوں کو یہ اشارہ کر دیا کہ نکاح کرو گے تو دین مہر بھی ادا کرو۔ لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ مرنے سے پہلے معاف کرا لینا چاہیے۔ برادران ملت اسلامیہ، یہی وجہ ہے کہ آج ہم نکاح اتباع شریعت و سنت کی روشنی میں نہیں کرتے۔ دنیا میں کوئی بھی رشتہ ہے، ماں باپ کا رشتہ ہو، دادا دادی کا رشتہ ہو، چاچا چاچی کا رشتہ ہو، اولاد کا رشتہ ہو، کوئی بھی رشتہ ہو، ہر رشتہ دنیا میں بنا ہے، دنیا میں اس کی بنیاد پڑی ہے، دنیا میں وہ رشتے بنے ہیں، مگر ایک ایسا رشتہ ہے جس کو اللہ رب ذوالجلال نے جنت میں قائم فرمایا، اور وہ رشتہ صرف اور صرف میاں بیوی کا رشتہ ہے، جو حضرت حوا اور حضرت آدم کے درمیان اللہ رب ذوالجلال نے قائم فرمایا۔ لیکن دنیا میں سب سے زیادہ بدنام یہی رشتہ ہے۔ تھانہ چلے جائیے، کسی لڑکی کا کمپلین ملے گا، مہیلا تھانہ میں جائیے وہاں بھی ملے گا، آگے بڑھ جائیے دار شریعہ میں چل جائیے، کسی مفتیوں کے دارالافتاء میں چلے جائیں، کوئی خلا لینا چاہتی ہے تو کوئی خلا دینا چاہتا ہے۔ کیا بات ہے کہ آج یہ نبھاؤ مشکل ہو گیا ہے، کیا بات ہے کہ میاں بیوی کے درمیان آپ محبت نہیں رہی، کیا بات ہے کہ آج مرد اپنی بیوی کو پیار نہیں دے پاتا، آج عورتوں کو وہ وقار نہیں دیا جاتا، آج عورتوں کو وہ عزتیں نہیں دی جاتی۔ ارے وہ اور دور تھا جس دور میں عورتوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، لیکن مذہب اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے عورتوں کو اتنا مقام عطا کیا کہ جنت کو اٹھا کے ان کے قدموں میں رکھ دیا۔ وہ مذہب ہے، ہم اسی مذہب کے ماننے والے ہیں، ہم اسی نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، مگر پھر بھی ہم عورتوں کے مقام سے واقف رہ کر کے بھی ہم اس پر ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ وہ عورت چاہے بیوی کی شکل میں ہو، وہ عورت چاہے ماں کی شکل میں ہو، وہ عورت چاہے بیٹی کی شکل میں ہو، وہ عورت چاہے جس رشتے کی شکل میں ہو، جس نسبت کی شکل میں ہو، مگر اس پر ظلم ہو رہا ہے۔ بس ایک رشتے کی بات میں آپ کے درمیان پیش کر رہا ہوں، اور وقت کی پابندی کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ جس بانی اسلام نے ہمیں اور آپ کو زندگی گزار کر اپنی زندگی کو امت کے لیے نمونہ بنا کر پیش کیا ہے، بے شک اللہ کا فرمان بھی ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بے شک رسول کی زندگی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے۔ رسول پاک کی یہ خوشنما زندگی کا یہ دو نمونہ آپ ضرور غور سے سنیں اور اپنے ذہن و فکر میں اس کو جگہ دیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت عائشہ سے ارشاد فرماتے ہیں، اے عائشہ مجھے پیاس لگ رہی ہے، پانی لے کر کے آؤ۔
حضرت عائشہ پانی لینے کے لیے جاتی ہے. جب حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پانی لے کر کے آتی ہیں تو میرے آقا ارشاد فرماتے اے عائشہ پہلے تم پی لو, اے عائشہ پہلے تم پی لو. اللہ اکبر. حکم رسول کی تعمیل کی خاطر حضرت عائشہ نے ایک گھونٹ پانی پی لیا. میرے آقا کو پھر حضرت عائشہ پیش کرتی ہے تو میرے رسول نے جب اپنے دستے نبوت میں پانی کا گلاس تھاما ہے تو آقا ارشاد فرماتے ہیں عائشہ بتاؤ اس گلاس کے کنارے پر کہاں پر تیرا منہ لگا تھا. اللہ اکبر. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں عائشہ بتاؤ یہاں گلاس کے کس کنارے پر تیرے لب لگے تھے. حضرت عائشہ نے انگلی رکھ کے عرض کی یا رسول اللہ میں نے اسی جگہ منہ لگایا ہے. اللہ اکبر. نبیوں کے سردار نے اپنے زبان پاک کو اپنے لبائے مبارک کو اسی جگہ پر گلاس میں لگایا جہاں پر حضرت عائشہ نے اپنا منہ لگایا تھا. اور کیجئے برادران ملت اسلامیہ اپنی بیوی کے ساتھ ایک شوہر کو کیا محبت ہونی چاہیے اور کس طرح ان سے رشتہ ہموار ہونا چاہیے. لیکن سسرال سے اگر ڈیمانڈ پوری نہیں ہوئی تو ان کی زندگی جہنم بنا دیتے, اس کے جینے کی آرزو چھین لیتے ہیں. آئیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ نمونہ پیش کیا ہے. ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا رسول پاک کی چاروں بیٹیاں آپ ہی سے ہیں. سیدہ فاطمہ, حضرت رقیہ, حضرت زینب, حضرت ام کلثوم, حضرت خدیجۃ الکبریٰ جب جا کری کے عالم میں پہنچتی ہے اب وصال کرنے والی ہے, آپ کی روح پرواز کرنے والی ہے تو اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے ارشاد فرمایا بیٹی جاؤ رسول پاک کی بارگاہ میں اور رسول پاک سے چادر لے کے آ جاؤ. سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت حسنین کریمین کی ماں میرے آقا کی بارگاہ میں تشریف لے جاتی ہے. لیکن دنیا میں کوئی ایسا باپ ہوگا جو نبی کی طرح اپنی بیٹی سے پیار کرتا ہو. جب سیدہ فاطمہ رسول پاک کی بارگاہ میں پہنچے بزم صحابہ ہے, آہٹ قدموں کا سن کر میرے نبی بزم صحابہ سے کھڑے ہو گئے اور تنہائی میں آ کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ نے گفتگو کی. کیا ضرورت ہے, کیا وجہ ہے کہ آج فاطمہ یہاں تک پہنچی ہے. سیدہ فاطمہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ ماں خدیجۃ الکبریٰ نے چادر مانگی ہے. میرے آقا کے دوش مبارک پر جو چادر تھی میرے آقا نے فاطمہ کو دے دیا, جاؤ ماں کو دے دینا. لیکن میرے آقا کو یہ خیال آیا ہو سکتا ہے کہ خدیجہ کو بخار آ گیا ہو سکتا ہے ٹھنڈ کا احساس ہو رہا ہو. جہاں صدیق بیٹھا ہو, عمر بیٹھا ہو, عثمان و حیدر بیٹھے ہو اور عشرہ مبشرہ والی جماعت بیٹھی ہو, ایسی مقدس ہستیوں کو چھوڑ کر میرے نبی چلے اپنی بیوی کے حال کو دریافت کرنے کے. اللہ اکبر. یہ نمونہ میں اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ سارے گوشوں پر اشارہ کرنا وقت کی قلت کو دیکھ کر مشکل ہے, لیکن یہ نمونہ ہے. اس نمونے پر ہر باتوں کو آپ تول سکتے ہیں, پرکھ سکتے ہیں. میرے آقا بزم صحابہ سے اٹھے, فاطمہ پہنچی ہے پہلے, نبی جا رہے ہیں. جب پہنچے میرے آقا نے دریافت فرمایا اے خدیجۃ الکبریٰ بتاؤ کیا بات ہے, ٹھنڈ کا احساس ہو رہا ہے یا بخار آ گیا ہے. اللہ اکبر. بیوی ہو تو ایسی ہو. آج کی بیوی اگر مال اور شاپنگ مال میں نہ لے جائیں, شاپنگ نہ کرائیں تو طلاق چاہے, اگر اینڈرائیڈ موبائل نہ دے تو پھر طلاق چاہے. اب زندگی ایسے ماڈرن ہو چکی ہے, مغربی تہذیب و تمدن اس طرح ہم دلدادہ ہو چکے ہیں, ویسٹرن زندگی کے دلدادہ ہو چکے ہیں. اللہ کی
رسول نے جب پوچھا اے خدیجہ بتاؤ کیا ٹھنڈ کا احساس ہو رہا ہے یا بخار آ گیا ہے؟ قربان جاؤ میری خواتین اگر سن رہی ہے، اسلام کی پرواہ نشین ماں اور بہنوں تک اگر میری یہ آواز پہنچ رہی ہے تو خدیجۃ الکبریٰ کا جواب سنو اور ان کی نگاہ میں شوہر کا کیا مقام ہوتا ہے، شوہر کا کیا اعزاز ہوتا ہے، وہ سبق حاصل کرو۔ خدیجۃ الکبریٰ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ مجھے کوئی ٹھنڈ کا احساس نہیں ہو رہا ہے، نہیں مجھے بخار آیا ہے۔ نبی ارشاد فرماتے خدیجہ پھر چادر تم نے کس لیے طلب کی ہے؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میں نے آپ سے چادر اس لیے طلب کی ہے کہ خدیجہ کی روح نکلے تو شوہر کی چادر میرے سر پہ تلی ہو اور روح نکلتی رہے۔ اللہ اکبر، ایسی محبت تو میرے آقا کی بارگاہ میں جب خدیجۃ الکبریٰ نے ایسی محبت پیش کی، نبیوں کے سردار ہیں آپ، رسولوں کے سردار ہیں آپ، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں خدیجہ تم نے تو صرف چادر مانگی تھی، اے خدیجہ تم نے تو صرف چادر مانگی تھی، قسم ہے وحدہ لا شریک کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، اگر تم محمد سے کھال بھی مانگنے کی تو محمد تجھے عطا کر دیتا۔ اللہ اکبر۔ برادران ملت اسلامیہ، کیا ہم یہ مزاج رکھتے ہیں؟ اپنی بیویوں کو کیا ہم اس طرح سے پیار دیتے ہیں؟ کیا ہم اس طرح سے محبت پیش کرتے ہیں؟ اگر ہم ایسی محبت پیش کرتے تو ہماری نگاہ میں رہ کر کے بھی دوسروں کے ایک ساتھ کیوں جاتی؟ پھر اسلام کو بدنما کرنے کے لیے یہ ایک نیا آپشن پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے نوجوانوں ضرورت ہے اسلام کے لیے وقت نکالو، اسلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے، تعلیم اسلام کے لیے وقت نکالو اور اسلامی تعلیمات میں وقت دو تاکہ ہماری دنیاوی زندگی بھی مزین ہو سکے اور اخروی زندگی بھی مزین ہو سکے۔ یوں تو دنیا جدھر دیکھیے عورتوں کو بدنام کر رہی ہے، اور اس سے پہلے بھی جب اسلام نہیں آیا تھا تب بھی دنیا الگ الگ عورتوں کے بارے میں نظریات پیش کی ہے۔ کسی نے عورتوں کو کہا کہ یہ کانٹوں کا بستر ہے، کسی نے کہا یہ زخموں کا سیج ہے، کسی نے کہا یہ زہر کی پڑیا ہے، اور عرب تو اتنا حد تک پہنچ گیا کہ کوئی عورت بیوہ ہو جائے تو اسے ایک تاریک کمرے میں جس میں گوبر اور لید ہو اس میں بند کیا جائے۔ بھوکے پیاسے ایک بیوہ تڑپ تڑپ کر مر جاتی تھی، لیکن میرے آقا نے بیوہ سے شادی کر کے بیوہ کی زندگی میں اور بیوہ کی عظمتوں کو بلند کر دیا۔ ایک سے ایک خاتون کے بارے میں نظریات آئے، لیکن مذہب اسلام نے جو مقام اور جو بلندی اور جو عزت عطا کیا ہے اسلام نے ہمیں سمجھایا۔ اے مسلمانوں بتاؤ حضرت نوح کو کس نے جنم دیا؟ اے مسلمانوں بتاؤ حضرت شیش کو دودھ کس نے پلایا؟ اے مسلمانوں بتاؤ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو جھولا کس نے جھلایا؟ اے مسلمانوں بتاؤ اسماعیل ذبیح اللہ کو لوریاں کس نے سنائی ہے؟ تو دنیا کہتی ہے کہ بے شک آسیہ ہے یہی عورت، ہاجرہ ہے یہی عورت، صفورہ ہے یہی عورت، خدیجہ ہے یہی عورت، حبیبہ ہے یہی عورت، فاطمہ ہے یہی عورت۔ انبیاء اس کی گود میں، اتقیاء اس کی گود میں، اصفیاء اس کی گود میں، محدثین ان کی گود میں، مفسرین ان کی گود میں، مجددین ان کی گود میں، اب تو یہ ہے کہ حبیب خدا ان کی گود میں۔ تو بتائیے عورتوں کا مقام کتنا بلند ہے۔ اسی لیے میرے نبی نے ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتکم، کہ جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ تو بے شک جو کبھی بیٹی کی شکل میں ہے وہ آگے چل کے کبھی ماں بنتی ہے، جو کبھی بیوی کی شکل میں ہے وہ آگے چل کے کسی کی ماں بنتی ہے۔ عورت کے رشتے ہیں، پروردگار عالم سے دعا ہے خدا بندہ ہمارے نوجوانوں کو اور مسلم معاشرے میں اسلامی نظریات کے اعتبار سے عورتوں کے عزت و احترام بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں کما حقہ اتباع شریعت و سنت کے ساتھ ماں بین زوجین کے درمیان جو رشتہ ہوتا ہے اس کی احترام اور حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.